رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے تو اس کا وہ بھیڑ اور جانور تھے اس کے پاس، تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ اس میں سے نکال کے دے دو، تو اس نے بولا دودھ تو میں نہیں دے سکتا، میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میرے لیے دعا بھی کرے، تو رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگار اس کے رزق میں اس کو اضافہ کرے اس کاموں میں۔ اب آگے گئے تو ایک اور چوپایا تھا، چوپان تھا، یہ جس کے بھیڑ بکریاں تھے، رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا، اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، رسول خدا نے کہا کہ پروردگار جو اس کے لیے بہتر ہو اسے عطا کر۔ تو صحابی کہنے لگے اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا، اس کے لیے آپ نے کہا اس کو اضافہ کرے، اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر ہو، کہا ہاں، کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے۔ بعض اوقات ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، برکت نہیں ہے۔ بعض اوقات میں چاہ رہا ہوں زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، زیادہ چیزیں ہو جائیں، زیادہ گھر ہو جائیں، لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو یہ سب کہاں جائے گا؟ اور اگر کم ہے لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خوب برکت کا مفہوم سمجھے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ خوب میری اگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چاروں کار بس میں 4 گاڑیاں، نہ، برکت یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہو مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے، جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچے۔ اصل یہ ہے یہ خوش ہو۔ آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ 1 کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گیا تو اس کے سر میں شدید درد، کہنے لگا مجھ سے کوئی 1 کروڑ لے لو میرے سر کا درد صحیح کر دے۔ کہاں سے صحیح کرے؟ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں آتی ہیں عزیزان محترم، کس سے آتی ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے بیٹھے، نہ کہ یہاں اللہ اکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ دینی ہے، ابھی تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا، یورو یہاں چلا گیا، فوریکس جو ہے وہ ریٹ نیچے گرنا ہے، ابھی اسٹریس میں ہے نا آدمی، ہر وقت اسٹریس میں ہے۔ ابھی پروردگار کھانا میں نے اتنا ہی ہے جتنا عرب وطی کھاتا ہے، خو مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ ہاں، اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے، عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، بہرحال اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے۔ عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث و روایات میں، اس کے ظاہر، اس کے باطن، اس کی ساری چیزیں۔ ایک چیز جو کھانے کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ پروردگار یہ جو کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے بدن میں وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تیری عبادت میں خرچ کر سکوں۔ یہ ہے یہ ہے معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے؟ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد ائمہ کو نکالا، ائمہ کو بھیجا ہمارے درمیان، پھر اس کے بعد اولیاء، اوصیاء؟ کیوں؟ خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، بندگی کے۔ بندہ چاہیے، خدا کو بندگی چاہیے۔ خوب بندگی یعنی خوب اوبیڈینس، اطاعت۔ اب چاہے آپ گھر میں ہوں تو بھی بندے ہوں، مسجد میں ہوں تو بھی بندے ہوں، آفس میں ہوں تو بھی بندے ہوں۔ مسجد میں تو میں بہت اچھا بندہ ہوں،
السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ باہر نکلوں، بازار میں بیٹھا ہوں، کم تول دیا، جھوٹ بول دیا خدا نہ خواستہ، گھر میں پہنچا وائف نے کھانا تھوڑا سا غلط بنا دیا، یہ کیا بنایا ہے، بچے نے کچھ کہہ دیا، اس پہ غصہ ہو گیا، والدین سے کوئی بات ہو گئی، یہاں وہاں بندگی کہاں گئی؟ اصل بندگی تو وہیں تھی۔ ہم دین کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں عزیزان محترم، دین گھر میں ہے، دین گھر میں ہے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں میں؟ وہ صحابی رسول جو اتنے مشہور تھے، اتنے شجاعت تھے، جن کی تلوار نے اتنے کام کیے، رسول خدا جب ان کو دفنانے جا رہے ہیں خود جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ بعد میں صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے؟ کہا میں کیا کرتا، جہاں سے حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں بھی وہیں سے اٹھا رہا تھا۔ اور وہاں پر جب دفنایا تو اس صحابی کی جو والدہ محترمہ تھیں کیا فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے تمہاری، کیا خوش بحال۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جلدی مت کریں، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، یعنی آپ جنازہ دفنا رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں اور قبر میں عذاب؟ کہاں ہاں، یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا۔ خود دین گھر میں ہے عزیزان محترم۔